قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ مسلمان کو ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہے، وہ یہ کہ جس بندے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کو لاگو کرے، نافذ کرے، اور اس شریعت کی پابندی کرے جس شریعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چلے اور آپ نے امت کو بھی اس شریعت پر چلنے کا حکم فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاک جماعت اور گروہ نے اس شریعت مبارکہ پر عمل کر کے پریکٹیکل دکھا دیا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر سلم کا لفظ آیا ہے، اور سلم کے معنی ہے صلح کے، دوستی کے، آشتی کے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اقرار کر لیا، تصدیق کر لی، اب تم اس سے صلح کر لو، اب تم اس سے دشمنی نہ رکھو۔ کیا مطلب صلح کر لو، دشمنی نہ رکھو؟ صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ایسی دوستی لگاؤ، اتنے پکی دوستی لگاؤ کہ تمہاری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کبھی بھی نہ چھوٹے، تمہارا لباس بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو، تمہاری عبادت بھی ان کے طریقہ کے مطابق ہو، تمہارا رہن سہن بھی ان کے طریقہ کے مطابق ہو، تمہاری معیشت بھی ان کے طریقہ کے مطابق ہو، تمہاری معاشرت بھی ان کے طریقہ کے مطابق ہو۔ یہ ہے سلم کے معنی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے ساتھ پوری کی پوری دوستی لگا لو۔ یہ نہیں، یہودیوں کا تورات کے وہ بہت بڑے عالم تھے، تورات کے جاننے والے تھے، تورات پر ان کی گہری نظر تھی، پڑھتے تھے تورات کو، لیکن افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ یہودیوں کے متعلق آیا ہے کہ یہودی تورات کے بعض احکامات پر تو عمل پیرا ہوتے تھے اور بعض احکامات کو چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس آیت کو بیان کر کے ہمارے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے آپ کو نہ بناؤ کہ اسلام، کچھ تو اسلام کا طریقہ اپنا لیا اور کچھ حد تک اسلام کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کے اندر آگے یہودیت کو چھوڑ دینا ہے، مجوسیت کو چھوڑ دینا ہے، نصرانیت کو چھوڑ دینا ہے، مشرکیت کو چھوڑ دینا ہے، پکے تکے مسلمان بن جانا ہے، ہر اعتبار سے اسلام کی شبیہ کو برباد نہیں ہونے دینا ہے۔ جب یہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو مدینہ طیبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یہودیوں کو پہلے ہی علم تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور پورا حلیہ اور پوری عادات اور آپ کی صفات جو تھی اور تورات کے اندر جو مرقوم تھی لکھی ہوئی تھی ان تمام صفات کو یہودی جانتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنا تو یہ تشریف لائے کہ ہم اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کون ہے؟ کیا ان کی جو صفات ہیں عادات ہیں یہ تورات کے موافق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ تورات کے موافق ہوں گے تو ہمیں ایمان لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب عبداللہ بن سلام نے سب سے پہلے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جو پہلی بات دیکھتے ہی انہوں نے اخذ کی اور جو پہلی بات دیکھتے ہی انہوں نے فرمائی وہ کیا کہا؟ فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بكذاب. جب میں نے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ نورانیت جھوٹے کے چہرے پر نہیں ہو سکتی، یہ بشاشت جھوٹے کے چہرے کی نہیں ہو سکتی، یہ وقار جھوٹے کے چہرے کا نہیں ہو سکتا، یہ عظمت جھوٹے کے چہرے کو نہیں مل سکتی ہے جو عظمت اس شخص کو اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا، ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے بات ارشاد فرمائی، جو سب سے پہلے کلام ارشاد فرمایا وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تشریف فرما تھے اور دیگر یہودی بھی مجلس میں موجود تھے اور عبداللہ ابن سلام جو اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. وہی راوی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جہاں جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ زیادہ برٹش اور انگریزی کے دلدانہ ہو چکے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ. تمہیں مسلمان ہو السلام علیکم کہنے میں تمہارے منہ کو کیا ہے؟ کیا ہے منہ؟ گڈ مارننگ بھی تم اسی زبان سے کہو گے اور السلام علیکم بھی اسی زبان سے کہو گے. تم وہ لفظ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں؟ اس کے کہنے میں تمہیں حدت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ السلام علیکم اور بات کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی غلط ہے. السلام علیکم یہ بھی غلط ہے. یہ لفظ نہ السلام علیکم ہے نہ السلام علیکم ہے، یہ کیا سلام ہو گیا؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، دن بھر سلامتی صرف ہوگی. ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہو.
حدیث میں آیا جس نے السلام علیکم کہا 10 نیکیاں حاصل ہو گئی، نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جس نے ورحمت اللہ بھی ساتھ میں ملایا اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، کتنی ہو گئی؟ 20۔ جس نے وبرکاتہ کہا اس نے 30 نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ تو نیکی کا بھاؤ اور نیکی کی قدر آنکھ بند کرنے کے بعد ہوگی۔ قبر میں جا کے پتہ چلے گا نیکی کیا چیز ہے، حشر میں جا کے پتہ چلے گا نیکی کیا چیز ہے۔ جہاں ایک ایک ادنا نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا کہ ایک نیکی مجھے مل جائے، میرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے، یہ نیکی مجھے مل جاتی میں جنت میں چلا جاتا۔ تو فرمایا افش السلام، تم سلام کو عام کرو۔ ایک حدیث میں آیا اب افش السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اور سلام کے لفظ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسرا فرمایا کہ تمہارے ہاں مہمان آ جائے اس کو کھانا کھلاؤ، تمہارے ہاں فقیر آ جائے اس کو کھانا کھلاؤ، تمہارے ہاں محتاج آ جائے، مسکین آ جائے اس کو کھانا کھلاؤ، بلکہ ہر کھانے کے موقع پر اپنے گھر میں فقیر کے کھانے کے لیے، محتاج کے کھانے کے لیے حصہ نکال کے رکھو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور تم کھانا عام کرو، ہر آدمی کو کھانا کھلایا کرو۔ آگے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو نماز پڑھا کرو جبکہ ساری دنیا سوئی ہے، گھر والے سوئے ہیں، عیال سویا ہے، محلہ سویا ہے، قصبہ سویا ہے، گاؤں سویا ہے، علاقہ سویا ہوا ہے، اور یہ بندہ اٹھ کے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن مجید کو سمجھتا ہے، اور آنکھیں بہہ رہی ہیں اللہ کے محبت میں، اللہ کے شوق میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نماز پڑھا کرو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ جب تم یہ 3 عمل کر لو گے، سلام کو عام کرو گے، فقراء اور مساکین کو کے کھانے کا بندوبست کرو گے، اور راتوں کو تنہائی میں اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا کرو گے، اس کا نتیجہ لازمی یہ نکلے گا تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ممکن ہے تمہارا حساب ہی نہیں ہوگا، اللہ پاک حساب لینے سے شرمائیں گے، یہ بندہ تو راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے رویا کرتا تھا، یہ بندہ تو میرے فقیر بندوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا، یہ بندہ تو میرے بندوں کے لیے سلامتی پھیلاتا تھا، یہ بندہ تو میرے بندوں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، یہ بندہ تو میرے بندوں کے لیے مجھ سے مانگتا تھا کہ ان پر رحمتیں نازل فرما، ان پر سلامتی نازل فرما، ان پر برکتیں نازل فرما۔ اب اس سے کیا حساب لیا جائے؟ چل میرے بندے تیرے لیے جنت میں نے سجائی ہوئی ہے، تدخل الجنت بالسلام، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دوستو، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کائنات کا مالک تنہا اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی وزیر نہیں ہو سکتا، کوئی مشیر نہیں ہو سکتا، وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ہمارے درمیان پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی اللہ کے آخری پیغمبر آخری رسول ہیں، یہی اللہ کے آخری فرشتادہ ہیں، انہی کے انتظار میں ہم تھے اور یہی ہمیں حاصل ہو گئے، مل گئے ہیں، لیکن اب ہم ان کے دامن کو نہیں چھوڑیں
چھوڑیں گے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے 3 سوالات پوچھے. ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ دوسرا سوال پوچھا کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر پیدا ہوتا ہے، ماں کی شباہت لے کے آتا ہے، اور کبھی بچہ باپ کی شباہت لے کے آتا ہے. اس میں کون سی چیز کا فرما ہے؟ اور تیسرا سوال پوچھا کہ اہل جنت کو سب سے پہلے غذا کیا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پہلے سوال کا جواب دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی کہ بندہ کسی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے. یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، اور اس بیماری میں اونٹ کا گوشت مضر ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاؤں، اللہ مجھے شفا دے دے، تب تک میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میں حرام کرتا ہوں اپنے اوپر. اس شریعت میں، شریعت محمدی علیہ السلام میں کسی بھی بندے کو حلال چیز کو حرام کرنے کا قطعاً اختیار نہیں ہے. اس کی سورہ تحریم کے شروع میں بالکل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو فوراً اللہ کی طرف سے تحدید آ گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ آپ کو حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. لم تحرم ما احل اللہ لک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ نے فرض کر دیا ہے آپ کے اوپر، لازم کر دیا ہے کہ آپ اپنے قسم کو حلال کر دیجیے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنے قسم حلال کر دی، قسم توڑ دی اور کفارہ ادا کیا. یہ واقعہ سورہ تحریم کے اندر موجود ہے، اور تمام مفسرین نے اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے. اسی طریقے سے اور بہت چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں کسی آدمی نے کوئی چیز اپنے اوپر حلال ہونے کے باوجود حرام کی، شریعت کی طرف سے، قرآن کی طرف سے فوراً آیت اتر آتی ہے کہ تمہیں اختیار نہیں ہے اللہ کی حلال چیز کو حرام کرنے کا. تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا گوشت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر دیا تھا. دوسرے سوال کا جواب فرمایا، اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت. مباشرت کے وقت جب عورت کا پانی خارج ہونے میں سبقت کر جاتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ ماں کی شبہت لے کے آئے گا. اور اگر اس ٹائم مرد کا پانی خارج ہونے میں سبقت کر جاتا ہے تو بچہ ابا کی شکل پر آئے گا. یہ حدیث سے جواب دیا. تیسرے سوال کا جواب دیا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما یاکل اہل الجنت یا طعام یاکل طعام اہل الجنہ، اہل جنت کو جو پہلے کھانا کھلایا جائے گا، جو پہلی مہمان نوازی کی جائے گی، فزیادۃ قبض حود،
مچھلی کے جگر کا ایک کنارہ ان کو تیار کر کے دیا جائے گا، اور اس سے ان کو دنیا کی نعمتوں کی بنسبت آخرت کی نعمتوں کی، جنت کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ زمین کی روٹی بنا کے، زمین کی روٹی بنا کے اہل جنت کو مہمان نوازی کے طور پر پیش کی جائے گی۔ آیا زمین کی روٹی سے مراد کیا ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اور علامہ ابن کثیر رحمہ